السلام علیکم ناظرین، تمام سرکاری ملازمین اور پینشنرز کے لیے آج کی یہ ویڈیو انتہائی اہم ہے کیونکہ ایک ایسی صورتحال سامنے آ چکی ہے جس نے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں ملازمین اور پینشنرز کو سوچنے پر مجبور کر دیا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تنخواہوں اور پینشن میں اضافے کے حوالے سے جو اعلانات سامنے آئے ہیں ان پر شدید رد عمل دیکھنے میں آ رہا ہے۔ بہت سے ملازمین یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا واقعی موجودہ حالات میں یہ اضافہ کافی ہے؟ کیا مہنگائی کے اس طوفان میں یہ ریلیف ان کی مشکلات کم کر سکے گا؟ اور سب سے بڑھ کر کیا ابھی بھی حالات تبدیل ہو سکتے ہیں؟ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ سرکاری ملازمین، پینشنرز، بجٹ اور حکومتی فیصلوں سے متعلق مستند اور بروقت معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ کوئی اہم اپڈیٹ آپ سے مس نہ ہو۔ ناظرین، آج ہم انتہائی دو ٹوک انداز میں بات کریں گے۔ یہ صرف ایک خبر نہیں بلکہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو براہ راست لاکھوں خاندانوں کی زندگیوں سے جڑا ہوا ہے۔ ایک طرف ملازمین مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں، دوسری طرف پینشنرز بڑھتے ہوئے اخراجات کے باعث شدید مالی دباؤ کا شکار ہیں۔ ایسے میں جب بجٹ آیا تو امید تھی کہ شاید اس بار کوئی بڑا ریلیف ملے گا، شاید اس بار حالات بدلیں گے، شاید اس بار عام ملازم اور پینشنر کو محسوس ہوگا کہ حکومت نے ان کی مشکلات کو سمجھا ہے۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا ایسا ہوا؟ یہی وہ سوال ہے جو اس وقت ہر سرکاری دفتر، ہر پینشنر کی بیٹھک اور ہر ملازم کے گھر میں زیر بحث ہے۔ ناظرین، حالیہ بجٹ اعلانات کے بعد ملازمین اور پینشنرز میں مایوسی کی ایک لہر دیکھی جا رہی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ لوگوں کی توقعات کہیں زیادہ تھیں۔ عوام سمجھ رہے تھے کہ موجودہ معاشی حالات، بڑھتی ہوئی مہنگائی اور روزمرہ اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں مسلسل اضافے کو دیکھتے ہوئے اس بار کوئی بڑا فیصلہ سامنے آئے گا۔ لیکن جو کچھ سامنے آیا اس پر مختلف حلقوں میں سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ اب ذرا زمینی حقائق پر نظر ڈالتے ہیں۔ آج اگر ایک عام سرکاری ملازم کی تنخواہ 40 یا 45 ہزار روپے ہے تو وہ اپنے گھر کے اخراجات کیسے پورے کرے؟ بجلی کے بل، گیس کے بل، بچوں کی تعلیم، کرایہ، علاج معالجہ، سفری اخراجات اور روزمرہ ضروریات کی قیمتیں مسلسل بڑھ رہی ہیں۔ دوسری طرف پینشنرز کی صورتحال بھی کسی سے پوشیدہ نہیں۔ کئی ایسے بزرگ موجود ہیں جن کی پینشن 15 سے 20 ہزار روپے کے درمیان ہے۔ سوال یہ ہے کہ موجودہ مہنگائی میں یہ رقم کتنے دنوں کے لیے کافی ہو سکتی ہے؟ یہی وہ نقطہ ہے جہاں عوام کی تشویش بڑھتی جا رہی ہے، لیکن اصل سرپرائز ابھی باقی ہے۔ حالیہ اعلانات کے بعد سب سے زیادہ بحث اس بات پر ہو رہی ہے کہ تنخواہوں اور پینشن میں اضافے کا تناسب ایک جیسا کیوں نہیں رکھا گیا۔ بہت سے ملازمین اور پینشنرز اس فیصلے پر سوال اٹھا رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر مہنگائی سب کے لیے یکساں ہے تو پھر ریلیف میں فرق کیوں؟ ناظرین، اس صورتحال نے ایک اور اہم بحث کو جنم دیا ہے اور وہ ہے ملازمین کی نمائندگی کرنے والی تنظیموں کی کارکردگی۔ کئی ملازمین یہ رائے رکھتے ہیں کہ اگر تمام تنظیمیں ایک پلیٹ فارم پر متحد ہوتے ہیں، اگر ایک مضبوط اور مشترکہ موقف اختیار کیا جاتا، اگر تمام گروپس اپنے اختلافات ایک طرف رکھ کر صرف ملازمین اور پینشنرز کے مفاد کے لیے جدوجہد کرتے تو شاید نتائج مختلف ہوتے۔ یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے کہ مختلف گروپس الگ الگ احتجاج کرتے رہے، الگ الگ مطالبات پیش کرتے رہے اور ایک مشترکہ حکمت عملی سامنے نہ آ سکی۔ بہت سے ملازمین کا خیال ہے کہ تقسیم کی اس صورتحال نے ان کی اجتماعی طاقت کو کمزور کیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ابھی بھی کچھ تبدیل ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، بہت سے ماہرین کا کہنا ہے کہ جب تک بجٹ سے متعلق تمام قانونی اور انتظامی مراحل مکمل نہیں ہو جاتے، اس وقت تک آواز اٹھانے، مطالبات پیش کرنے اور اپنے موقف کو مؤثر انداز میں سامنے لانے کی گنجائش موجود رہتی ہے۔ اور یہی وہ بات ہے جس کا سب کو انتظار تھا۔ اگر ملازمین اور پینشنرز اپنی جائز آواز کو منظم انداز میں بلند کریں، اگر ان کے مطالبات مؤثر طریقے سے متعلقہ اداروں تک پہنچیں، اگر زمینی حقائق کو اعداد و شمار اور دلائل کے ساتھ پیش کیا جائے تو مستقبل میں مزید بہتری کے امکانات پیدا ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، اس پوری صورتحال کا ایک اور پہلو بھی ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان میں گزشتہ چند برسوں کے دوران مہنگائی کی شرح میں نمایاں اضافہ دیکھا گیا۔ آٹا، گھی، چینی، دالیں، سبزیاں، ادویات، ٹرانسپورٹ اور دیگر بنیادی ضروریات کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہوا۔ ایسے میں تنخواہ دار طبقہ اور پینشنرز سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں کیونکہ ان کی آمدنی محدود ہوتی ہے جبکہ اخراجات مسلسل بڑھتے رہتے ہیں۔ اسی لیے عوام کی ایک بڑی تعداد یہ سمجھتی ہے کہ تنخواہوں اور پینشن میں اضافے کے فیصلے کرتے وقت
زمینی حقائق کو زیادہ اہمیت دی جانی چاہیے۔ ویڈیو کے اس مرحلے پر اگر آپ بھی سمجھتے ہیں کہ سرکاری ملازمین اور پینشنرز کے مسائل پر سنجیدگی سے توجہ دی جانی چاہیے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ کی آواز مزید لوگوں تک پہنچ سکے۔ ناظرین، ایک اور اہم نکتہ یہ ہے کہ اس وقت صرف تنخواہوں اور پینشن کا مسئلہ نہیں بلکہ دیگر کئی دیرینہ مطالبات بھی زیر بحث ہیں۔ ملازمین کا موقف ہے کہ صرف ایک موفی اضافہ کافی نہیں بلکہ ایسے جامع اقدامات کی ضرورت ہے جو طویل مدت تک ان کے معاشی مسائل کو کم کر سکیں۔ دوسری طرف پینشنرز کا کہنا ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد بڑھتے ہوئے طبی اخراجات اور روزمرہ ضروریات کے پیش نظر ان کے لیے خصوصی اقدامات ناگزیر ہیں۔ عمر بڑھنے کے ساتھ علاج معالجے کے اخراجات بھی بڑھتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ پینشنرز مسلسل بہتر سہولیات اور مناسب مالی تحفظ کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ اس وقت بحث صرف اضافے کی شرح پر نہیں بلکہ مستقبل کی پالیسیوں پر بھی ہو رہی ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ اگر طویل المدتی اصلاحات متعارف کروائی جائیں تو ملازمین اور پینشنرز دونوں کو زیادہ پائیدار فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آنے والے دنوں میں حکومت، متعلقہ ادارے اور ملازمین کی نمائندہ تنظیمیں اس صورتحال کو کس طرح آگے لے کر جاتی ہیں۔ کیا مزید مذاکرات ہوں گے؟ کیا مزید تجاویز سامنے آئیں گی؟ کیا موجودہ فیصلوں میں کسی قسم کی بہتری ممکن ہوگی؟ یہ تمام سوالات اس وقت لاکھوں افراد کے ذہنوں میں موجود ہیں۔ ناظرین، حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کا تنخواہ دار طبقہ اور پینشنرز ملکی معیشت کا ایک اہم حصہ ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو برسوں خدمات انجام دیتے ہیں، اپنے اداروں کو وقت دیتے ہیں اور ملک کے نظام کو چلانے میں کردار ادا کرتے ہیں۔ اسی لیے ان کے مسائل اور مطالبات کو سنجیدگی سے سننا اور ان کے لیے مؤثر اقدامات کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ ہم آپ سے یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ آپ موجودہ صورتحال کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ کیا موجودہ اضافہ کافی ہے؟ کیا مزید ریلیف دیا جانا چاہیے؟ اپنی رائے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا کیونکہ آپ کی رائے اس بحث کا اہم حصہ ہے۔ آخر میں ایک بار پھر یاد دلاتے چلیں کہ سرکاری ملازمین، پینشنرز، بجٹ اور حکومتی فیصلوں سے متعلق ہر بڑی اور مستند اپڈیٹ کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ معلومات ہر متعلقہ شخص تک پہنچ سکیں۔ اللہ حافظ۔